मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा हजरात उलमाए ज़वील एहतराम उर्स आला हजरत में हिंद बैरून हिंद से आने वाले तमाम आशिकाने मुस्तफ़ा अलैहि तहियतो व सना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह व नुसल्ली व नुसल्लिमु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। कमाले अक़ीदत व एहतराम के साथ बारगाहे नबूवत व रिसालत में दुरूद व सलाम का नजरानी मोहब्बत पेश करें। पढ़िए बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक व सल्लम। हजरात, आज उर्स रज़वी का यह अज़ीमुश्शान प्रोग्राम जिसमें हम और आप शरीके सआदत हैं, हुजूर ताजु शरीआ बदरु तरीका रहमतुल्लाहि ताला अलैह की इल्मी और रूहानी यादगार आलम इस्लाम की एक बहुत ही मशहूर और अजीम व मशहूर इदारा जामिअतुर रज़ा के ग्राउंड में उलमा मशाइख की झुरमुट में हुजूर कायदे मिल्लत शहजादे ताजे शरीयत की सरपरस्ती और आपके दुआओं के साए में आज ये उर्से आला हजरत का प्रोग्राम जिसमें हम और आप शरीके सआदत हैं। जी माशाअल्लाह। मुझे हुक्म दिया गया है हजरत अल्लामा गुलजार अहमद साहब क़िबला, हजरत अल्लामा शकील अहमद साहब, मुफ्ती शहजाद अहमद साहब और दीगर हजरात का यह मशवरा हुआ कि मसीहुद्दीन को हदायत बख्शिश में इश्क़ रसूल की जलवा सामानिया क्या बात है, इस उन्वान से बोलने के लिए हुक्म दिया जाए। मैं तो इस लायक नहीं हूँ कि मैं उसका हक अदा कर सकूं और न वक्त में इतनी गुंजाइश है, मगर चंद जुमलों का इंतसाब करने की जुर्अत जरूर करूंगा। वाह सुभान अल्लाह। आइए ज़हनो फिक्र को हाजिर कीजिए और पूरी तवज्जो के साथ उन्वान पर चंद जुमले मैं अर्ज करूं, उसे आप समाअत फरमाएं। खालिको कुल्लिल वरा रब्बुका ला गैरुहु, खालिको कुल्लिल वरा रब्बुका ला गैरुहु, नूरुका कुल्लुल वरा गैरुका लन। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत आकाए नेमत दरियाए रहमत मुजद्दिदे आज़मे दीनो मिल्लत इमाम इश्क़ो मोहब्बत इरशाद फरमाते हैं, सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नज दिया फिर तुझको क्या। उनके नामे पाक पर दिल जानो माल, उनके नामे पाक पर दिल जानो माल, नज दिया सब तज दिया फिर तुझको क्या। और बैठते उठते मदद के वास्ते, बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या। हजरात, इश्क क्या है, मोहब्बत क्या है, मोहब्बत किसे कहते हैं। इमाम गजाली अलैहि रहमतुल बारी रदी अल्लाह ताला अन्हु मोहब्बत की तारीफ यूं फरमाते हैं, किसी लजीज शय की तरफ तबीयत का माइल हो जाना इसे मोहब्बत कहा जाता है। यानी किसी की तरफ दिल और तबीयत माइल हो, ये मोहब्बत है। आप बहुत सारे लोगों से मोहब्बत करते हैं, शौहर बीवी से मोहब्बत करे, बीवी शौहर से मोहब्बत करे, औलाद अपने माँ बाप से मोहब्बत करे,
पीर अपने मुरीद से मोहब्बत करे, मुरीद अपने पीर से मोहब्बत करे, उस्ताद शागिर्द से मोहब्बत करे, शागिर्द उस्ताद से मोहब्बत करे, कोई किसी शहर से मोहब्बत करे, कोई किसी सामान से मोहब्बत करे, लेकिन ये ईमान का न जुज है न आईने ईमान है। मगर आइए जरा जहन को हाजिर कीजिए, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना और नबी से इश्क करना ये जुज़वे ईमान ही नहीं है, बल्कि ये आईने ईमान है, ये जौहरे ईमान है, ये असले ईमान है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है। आज इश्क की बात बहुत की जाती है, आशिक अपने को कहने वाले बहुत हैं, चिलम चुक्कर वाले हैं, आशिक अपने को कहते हैं फटा कुर्ता पहन लिया, आशिक अपने को कहते हैं फटे बोरे ऊपर लाद लिए, आशिक अपने को कहते हैं गलियों में दीवाना वार घूमे, आशिक अपने को कहते हैं। वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं मैं तफसील में जाऊं, मसीहुद्दीन ये कहना चाहेगा इत्तिबाए शरीयत के बगैर इश्क का तसव्वुर नहीं है, तालीमात मुस्तफा पर अमल के बगैर इश्क का तसव्वुर नहीं है, तालीमात कुरानिया पर अमल के बगैर इश्क का तसव्वुर नहीं है। इश्क का तसव्वुर तालीमात इस्लामिया पे अमल के बाद में है। और अगर एक है इश्क जो मकूला एक कैफ से है, अल्लामा मुफ्ती अफजाल साहब किबला भी जलवागर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये कैफ से इसका ताल्लुक है। लेकिन सुनो सुनो, कैफ नजर आने वाली चीज नहीं है, मुजस्सम नजर आने वाली चीज है। मगर एक जुमला बोलकर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, इश्क रिसालत को मुजस्सम अगर देखना है, मोहब्बत रसूल को मुजस्सम अगर देखना है, तो न कुतुब मीनार को देखना है, न ताजमहल को देखना है, न किसी चिलम चुक्कर वाले को देखना है। अगर इस इश्क रिसालत और मोहब्बत रसूल मुजस्सम देखना है तो इमाम अहमद रजा को देखा जाए, आकाए नेमत को देखा जाए। इश्क मुजस्सम का नाम इमाम अहमद रजा है, फिर इमाम इश्क बिलाली के मजहर का नाम इमाम अहमद रजा है, और इमाम आदम की फकाहत का नाम इमाम अहमद रजा है। जहन को हाजिर करें, आखिरकार हमारा जिस्म है और इसी जिस्म के अंदर दिल है, लेकिन इस हम जहां जहां जाते हैं दिल वहां वहां जाता है। ऐसा बहुत कम होता है या नहीं होता है कि आप अपनी आबादी में रहे और दिल आपका कहीं रहे। लेकिन आओ आए उनसे आला हजरत में आने वालों, हदायत बख्शिश में इश्क रसूल के जलवा सामानिया मुलाहजा करो। आप देखिए इश्क आला हजरत को, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत किताब लिखे बरेली शरीफ में, फतवा लिखे बरेली शरीफ में, आप रुश्तो हिदायत का काम करें बरेली शरीफ में। बरेली शरीफ महल्ला सौदागरान में जलवागर है, सर यहाँ है, हाथ यहाँ है, कलम यहाँ है, कलमदान यहाँ है, मगर दिल आपका बारगाह रसूल में है। इरशाद फरमाते हैं, अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था मेरे तो अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया न आया, न कोई गया न आया। ए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, आखिर सबका दिल सबके सीने में है, या आपका दिल कहाँ है, किस बाजार में सौदा किया है कि आप फरमा रहे हैं अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था मेरे तो अभी क्या हुआ खुदाया। इमाम अहमद रजा का दिल ढूंढोगे तो न किसी दुनियादार के गली में नजर आएगा, न किसी राजा के दरबार में नजर आएगा, न किसी के तारीफ में रतुल लिसान नजर आएगा। ये मैं नहीं कहता, आला हजरत खुद फरमाते हैं, क्या इरशाद फरमाते हैं, हमें ऐ रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, तेरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, तेरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया। इमाम अहमद रजा का दिल ये फकत एक गोश्त का लुथड़ा ही
نہیں ہے، بلکہ سن لو، عقل جب کھوپڑی میں ہوتی ہے تو فرفور یوز ہوتا ہے، عقل جب صرف کھوپڑی میں ہوتی ہے تو فیثاغورس ہوتا ہے، عقل جب صرف کھوپڑی میں ہوتی ہے تو بوالی بن سینا ہوتا ہے، لیکن جب عقل کھوپڑی کے ساتھ ساتھ دل میں آ جائے تو امام احمد رضا ہوتا ہے، وہی مفتی اعظم ہوتا ہے، وہی حجت الاسلام ہوتا ہے، وہی تاج الشریعہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، عرس اعلی حضرت، بستی بستی، قریہ قریہ۔ یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، بارگاہ رسالت ہے، بارگاہ رسالت میں حاضری ہے، ایک شان تغزل لی ہے اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت رفیع الدرجت نے بارگاہ رسالت میں بڑی عظیم نعت کہی تھی، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں۔ ایک تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ ہے، اس لیے اسی کو پڑھا جا رہا ہے، لیکن جب واپس بارگاہ رسالت میں حاضر ہے، عشق ملاحظہ کرو، تمنا پہ تمنا ہے، آرزو پہ آرزو ہے، خواہش پہ خواہش ہے، آقا خواب میں کرم فرمایا، جلوہ دکھایا ہے، احمد رضا کی تمنا ہے، جیتے جی ہوش و حواس کے ساتھ عالم بیداری میں حجابات ہٹ جائیں اور جمال جہاں آرا کا دیدار ہو جائے، چہرہ پاک کا دیدار ہو جائے۔ آخرکار حجابات ہٹ جاتے ہیں اور حجابات ہٹے، سامنے جمال جہاں آرا ہے، آقا کا چہرہ پاک ہے، زیارت ہوتی ہے، پکار اٹھتے ہیں، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ آج بارگاہ اعلی حضرت، بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اعلی حضرت کا امتحان ہو رہا ہے۔ اے احمد رضا، اب تو چہرہ پاک دیکھ رہے ہو، عالم بیداری میں دیکھ رہے ہو، دور تھے سلام پڑھتے تھے پڑھواتے تھے، درود پڑھتے تھے پڑھواتے تھے، بظاہر دور تھے، لیکن اب تو حقیقی اعتبار سے بھی اور بظاہر بھی قریب ہو اور مشاہدہ کر رہے ہو، چہرہ رسول کا دیدار کر رہے ہو۔ اگر اب بھی آپ درود و سلام ہی پڑھتے ہیں تو دیکھیں اندیکھے میں کیا فرق رہے گا۔ بظاہر محبت کا تقاضا ہے، اے احمد رضا سر کو جھکاؤ اور سجدہ کر لو، لیکن شریعت کی تلوار لٹک رہی ہے۔ شاید سجدے کے 2 قسمیں ہیں، ایک سجدہ عبادت ہے، ایک سجدہ تحیت ہے۔ عبادت کا سجدہ صرف خدا کو کیا جائے گا، غیر اللہ کو عبادت کا سجدہ کرنا شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اور شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور تعظیم کا سجدہ غیر اللہ کے لیے کرنا ناجائز و حرام ہے۔ اب اعلیٰ حضرت سجدہ کرتے ہیں تو شریعت سے جاتے ہیں، اور سجدہ نہیں کرتے ہیں بظاہر محبت قضا ہوتی ہے، لیکن بارگاہ رسول میں اس امتحان میں کامیابی کا نتیجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہے، اعلیٰ حضرت کے شہزادوں کا تو بہت بڑا مقام ہے، نویر گان کا بہت بڑا مقام ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے غلام جہاں جاتے ہیں فتح و کامرانی کا جھنڈا گاڑ دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک شعر میں اس کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے شوق دل، سبحان اللہ، واہ، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اے شوق دل، کیا بات ہے، یہ سجدہ کر، ان کو روا نہیں۔ واہ، سبحان اللہ، اے شوق دل، یہ سجدہ کر، ان کو روا نہیں۔ اچھا وہ سجدہ کیجئے سر کو خبر نہ ہو، یعنی اے احمد رضا شریعت نے پابندی لگائی ہے تو سر کے سجدہ پر پابندی لگائی ہے، مگر دل کے سجدہ پر پابندی نہیں لگائی، لہذا سر جھکے خدا کی بارگاہ میں اور یہ دل جھکے مصطفیٰ کی بارگاہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ حضرات، جہاں تک کہ عشق کی بات ہے، علماء کی خاص توجہ مہربانی فرمائے، امام احمد رضا اس عاشق رسول کا نام ہے کہ لوگ نہ پڑھتے ہیں
اور نحو کے موجدین کے اصول و گرامر پہ چلتے ہیں، چلنا بھی چاہیے، صرف کرتے ہیں، صرفیوں کے چکی میں پستے رہتے ہیں، منطق پڑھتے ہیں، منطقیوں کے اگر مگر کے پٹ میں پستے ہیں، فلسفہ پڑھتے ہیں، فلسفیوں کے لو شیتو اور لو اور انا اور انا کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا، لیکن جس نے صرف کے اصطلاحات کو عشق رسول کا رنگ دیا ہے اسی کو امام احمد رضا کہتے ہیں۔ جس نے نحوی اصطلاحات کو عشق رسول کا جلوہ دیا ہے اسے امام احمد رضا کہتے ہیں، اور جس نے منطقی اصطلاحات کو عشق رسول کا جوڑا پہنا دیا اسے امام احمد رضا کہتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں، گیس وہ قد لاملی کر دو بھلا منصرف، گیس وہ قد لاملی کر دو بھلا منصرف، لا کے تہے تیغے لا تم پہ کرو رو۔ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا، کیا بات ہے، تم پہ کرو رو درود، واہ واہ واہ۔ اور آگے بڑھو۔ عقیدہ اسلام بھی دے دیا ہے، عشق رسول کی جلوہ سامانیہ بھی فراہم کرتی ہے۔ فرماتے ذرے مہر قدس تک، ذرے مہر قدس تک سبحان اللہ، تیرے توسط سے گئے، حد اوسط نے کیا صغرا کو کبرا نور کا، حد اوسط نے کیا صغرا کو کبرا نور کا۔ اور عقیدہ اہل سنت اور لوگوں جن جن تک عشق کا جم پہنچاتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رفیع الدرجات کنز الکرامت جبل الاستقامت وہ ارشاد فرماتے ہیں، سبحان اللہ ماشاء اللہ، اس سے تمہارا ظہور اور ان سے ہے تیرا ظہور، لم ہوا یہ ان ہوا تم پہ کرو رو، واہ سبحان اللہ، لم ہے وہ یہ ان ہوا تم پہ کرو رو درود، اور غایت و علت بہرے جہاں تم ہی ہو۔ حضرات کیا بات ہے حضرت، وقت نہیں ہے، بہت اچھا، ورنہ میں تمام علوم و فنون کے اصطلاحات کو جس نے عشق رسول کا رنگ دیا اس امام احمد رضا کی مقدس کتاب حدائق برشد کے جلوہ سامانیوں کو میں اور بکھیرنے کی کوشش کرتا۔ بس ایک آخری ٹکڑا، آج انتحار سے بچو شاعری ہے، انکسار سے بچو شاعری ہے، شتر گربا رہے چلے گا، تسلسل قائم رہے چلے گا، یعنی ظاہری صنعت خالی بلاغت خالی عروج کو دیکھ کر کے تو غالب بھی ہے، میر بھی ہے، انیس بھی ہے، درد بھی ہے، سودا بھی ہے، بہت سے ہیں، لیکن جس نے شاعری کو عشق رسالت کا جام پلا دیا اسے امام احمد رضا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، محض انکسار سے احترام، انتحار سے احترام، عروضی اصول پر عمل، اسی کا نام حدائق بخشش نہیں ہے۔ تعبیرات میں ٹھوکر اچھے اچھے کو لگتی ہے، واہ، کہیں ان کے اکاؤنٹ کا ان کے اکاؤنٹ میں، مفضول کو افضل۔ جی کیا بات، علامہ مفتی شہزاد احمد صاحب اللہ جلوگر ہے، مفضول کو افضل، افضل کو مفضول، غیر معتبر روایات کا سہارا لے کر اور صرف ایک شعریت اور وزن کو برقرار رکھ کے سمجھتے ہیں یہی سب کچھ ہے۔ ایک شاعر صاحب ہے اور کچھ اشعار اپنا سنانا چاہتے تھے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کرم میں، لیکن امام احمد رضا تعبیرات میں عشق رسول کا جلوہ ہے، استعارات میں عشق رسول کا جلوہ ہے، تشبیہات میں عشق رسول کا جلوہ ہے۔ کاش وقت ہوتا تو ایک ایک شعر پڑھ کر میں بتاتا استعارات میں عشق رسول کا جلوہ کیسے، تعبیرات میں عشق رسول کا جلوہ کیسے، تشبیہات میں عشق رسول کا جلوہ کیسے۔ تشبیہات میں ٹھوکر اچھوں کو لگتی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک صاحب حاضر ہوئے اور اپنے اشعار سنا رہے تھے، سناتے سناتے ایک شعر کہتے ہیں، وہ بھی نعت کا شعر ہے، اور عرض کرتے ہیں کیا ہے درخت حضرت والا کے سامنے، کیا ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا
لیلا کے سامنے، یعنی خیمہ لیلا کو گنبد خضرا سے تشبیہ دیا اور مجنوں کو عاشقوں سے تشبیہ دیا۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں نے عرض کیا جس نے تشبیہات کو بھی عشق رسول کا جوڑا عطا کر دیا ہے، تعبیرات کو بھی عشق رسول کا رنگ دے دیا ہے، اس کا نام امام احمد رضا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کو ایسے نہ کہو کیا ہے درخت حضرت والا کے سامنے اور مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے، بلکہ اس کو یوں کہو کیا ہے درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے، جس کی زبان محتاط ہے، جس کا قلم محتاط ہے، جس کا سونا جھاگنا محتاط ہے، ایک فضائی کے بخشش نہیں، پورا فتاوی رضویہ یہ اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کا بولتا ہوا ثبوت ہے۔ ایک ایک کتاب فقہیات ہو چاہے وہ وصول ہو، بات اگر آ گئی ہے تو عشق کے سمندر سے گزر کر اور عشق کے نہروں سے گزر کر اور عشق کے سمندر کی گہرائی سے موتی نکال کر جس نے پیشانیوں پہ سجا دیا اسی کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے۔ تبھی دنیا پکار اٹھی ہے، مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت واہ ایقان رضا، واہ ایذان رضا، جگمگاتے جو دلوں کو وہ ہے لمعان رضا، اور حشر میں دیکھ کے سب رہ گئے محو حیرات، میں پکارا گیا سن او یکے غلمان رضا، علم ہو فضل ہو تقوی ہو تقدس ہو جمال سارے ابواب کا جامع ہے عنوان رضا۔ اللہ تعالیٰ ان سے رضوی کے فیض و برکات سے ہم کو آپ کو اور تمام عالم اسلام و سنیت کو مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم